بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ اصلی فوٹو ابھی سامنے آئی ہے جو میڈیا نے دکھائی۔ حملے سے پہلے ایک دن شیری بلوچ نے آ کر حملہ کرنا چاہا، چینی بچ گئے۔ شیری بلوچ نے فون پر آگاہ کیا، شیری کا فنگر پرنٹ مل گیا۔ اس صدی کا خطرناک سورج گرہن لگے گا۔ ابھی تو اس صدی کے 22 سال ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا سورج گرہن اور ستاروں کے وقت پر اثر انداز ہونا لازمی ہے۔ وقت پر صداقت ضرور دینی چاہیے۔ عمران خان سے حکومت خوفزدہ ہے۔ چاند رات کو بھی کارکن سڑک پر آئے تھے، سب نعرے لگاتے رہے۔ جنرل باجوہ کا کردار بڑا اور کھرا ہے۔ FIA درج ہونے کے بعد کپتان کی نئی دبنگ پریس کانفرنس۔ حکومت عمران خان سے خوفزدہ ہے۔ امریکہ آخر سپر پاور ہے تو اس سے دوستی چاہتے ہیں لیکن غلامی نہیں۔ عمران خان کی جنرل باجوہ سے ملاقات کی کوشش، اب کیا پیغام آیا ہے؟ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ عمران خان کے بعد اب محمد بن سلمان کی باری بھی آ گئی۔ سعودیہ کے لیے خط آ گیا۔ عمران خان کی حکومت ختم کرنے کے بعد CIA کے چیف سعودیہ گیا، سلیمان کو دھمکی دی اور کہا کہ چین اور روس سے دور ہو جاؤ۔ اچانک اسمبلی توڑنے کا ہنگامی فیصلہ، 5 جرنیل آن ایکشن، 17 ارکان پکڑے گئے، آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ ایمرجنسی عارف علوی صاحب لگائیں گے۔ کوئٹہ بازار میں آگ لگ گئی، کروڑوں کا مال خاک ہو گیا۔ آر یا پار کی جنگ شروع، عمران خان کا اہم فیصلہ، ججز کے خلاف کارروائی، حالات سنگین ہیں، بات ہاتھ سے نکل گئی۔ آرمی چیف، میرے پاس 4 صوبیدار فوجی جوان بھیج دیں، میں نے حمزہ شہباز کو گرفتار کر کے جیل بھیجنا ہے۔ گورنر پنجاب کا جنرل باجوہ کو پیغام۔ ٹاپ جرنیلوں کی لڑائی خطرناک نتائج پر آ گئی، زبردست مقابلہ، باؤلر کی طوفانی باؤلنگ نے گیم ہی پلٹ دی۔ پاکستانیوں پر کڑا وقت شروع، جوش نہیں ہوش سے کام لو، ہوش لازمی ہے۔ کپتان کو گرانے کے لیے امریکی ڈیل بے نقاب، اگلے الیکشن کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا لائحہ عمل تیار۔ عمران خان اگلے الیکشن میں کلین سویپ کرے گا۔ ماشاءاللہ، عمران خان کی جان کو خطرہ، خفیہ آڈیو لیک، تہلکہ خیز انکشافات۔ جو مرضی کر لو، عمران خان کو ابھی کچھ نہیں ہوگا۔ PTI کا نیا سانگ بھی آ گیا۔ امریکہ نے عمران خان کو ہٹانے کے بعد نئے مشن پر کام شروع کر دیا۔ نئے مشن میں پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کا کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ وہ کتاب جس میں 26 سال پہلے تختہ الٹانے کی بات تھی اور عمران خان کی حکومت ہٹا دی گئی۔ مودی کے ملکوں کے ہنگامی دورے، پاکستان پر کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے۔ مودی سن لو، عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا ہے لیکن پاکستان کی فوج تو ویسے ہی کھڑی ہے، پاکستان کے میزائل تو ویسے ہی کھڑے ہیں۔ مودی کسی بھول میں مت رہنا، بہت تباہی ہوگی تمہاری۔ ایٹم بم بھی نہیں ہٹائیں گے، ایسا زخم لگائیں گے تمہیں نانی یاد آ جائے گی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اتحاد چلنا مشکل ہے۔ اعتزاز حسن کی گفتگو نے سب کو چونکا دیا ہے۔ یہ جہاں بھی جائیں گے چور چور کے نعرے سن کر ذلت کمائیں گے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اکتوبر تک نعرہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ یہ پیسے بھی جمع کروا دیں تو بھی یہ نعرہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ خان کے ڈر سے حکومت جلد سے رکوا رہی ہے۔ بحرانی حالات میں بہترین فیصلہ۔ کیا آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع ہوگی؟ نہیں، اب مزید کوئی توسیع نہیں ہوگی۔ آرمی چیف نیا آئے گا اور اب جو آرمی چیف ہوگا وہ ملک کا صدر ہوگا۔ جو بھی آرمی چیف ہوگا وہ 3 سال کے لیے صدر ہوگا۔ لال بکرے کا صدقہ کبھی رائیگاں نہیں جائے گا۔ اس کو تقسیم بھی کیا گیا ہے، اس میں اللہ کے برگزیدہ بندے شامل تھے۔ ملک میں صدارتی نظام نظر آ رہا ہے۔ PTI جلسے کی وہ 2 چیزیں جس نے سب کو خوش کر دیا۔ کیا حکومت نواز شریف کی سزا ختم کر سکتی ہے؟ عمران خان کے خلاف ویڈیو کس فیڈریشن سے بنائی گئی ہے؟ DGI SPR بابر اعوان صاحب کا دبنگ تبصرہ۔ یہ کس نے بنائی؟ یہ بنانے والے یہ 2 خاندان ہیں۔ جب تک یہ 2 خاندان زرداری اور میاں خاندان موجود ہیں تب تک پاکستان سے نہ کرپشن ختم ہوگی، نہ 2 نمبری اور نہ چوری۔ یہ 2 خاندان مٹی ہو جائیں گے یا جیل جائیں گے یا پھر توبہ کریں گے، تب جا کر ملک ترقی کرے گا۔ سعد حسین رضوی کا خطرناک اعلان، حکومت نے گرفتاریوں کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ اللہ خیر فرمائے۔ اگر تم سعد حسین رضوی کو پکڑ لو تو تم پھنس جاؤ گے۔ وہ تو چاہتا ہے تم اس کو گرفتار کرو، پھر ان کو پتہ لگے گا کہ خادم حسین رضوی کا بیٹا شیر ہے۔ عمران خان کو نکالنا بہت بڑی غلطی تھی۔ اب جو عمران خان ان کے ساتھ کرے گا وہ حکمت عملی دیکھنے کے قابل ہوگی۔ عمران خان کے دورے روس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے راز سے پردہ ہٹا دیا گیا ہے۔ امریکہ بہت بڑا بدماش ہے، بہت بڑا دہشت گرد
فرد है, बहुत बड़ा 2 नंबर है. अमरीकी हुक्म अहम कौमी दस्तावेज़ात तब्दील करने का इंकशाफ. शहबाज शरीफ और मौलाना पर पहला बम गिरा दिया है. नवाज शरीफ का यू टर्न, हाई स्कैंडल आ गया है. इमरान खान पर 2 इशू हैं, कौम से खताब और अहम तरीन इजलास तलब. अहम तरीन 24 घंटे बाकी, अब वक्त बाकी नहीं है. अंदरूनी कहानी की पूरी तफसील पाक फौज के हेडक्वार्टर के पास पहुंच गई. नून लीग मजहब कार्ड खेल रही है, इसका वैध हल इलेक्शन से बचना है. कप्तान डट गया है, अब फौज क्या करने वाली है, क्या मार्शल लॉ लगेगा, मुल्क की हालात अब कैसे बदलेंगे. बड़ी खबर आ गई है, अल्लाह का वास्ता पाकिस्तान पुकार रहा है. इमरान खान को खरीदने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम, ना झुकूंगा ना बिकूंगा, हर तरह से इनकार. कत्ल के मंसूबे सब लोटे सर पकड़कर बैठ गए. शाह महमूद कुरैशी ने हुकूमत पर बम फेंक दिया. जनरल बाजवा का मगरिब को दबंग पैगाम. मरियम की कॉन्फ्रेंस में इसका झूठ पकड़ा गया. जब तक मरियम नवाज बाप की कुर्बानी और चचा का सदका नहीं देती, ये आराम से नहीं बैठेगी. अभी भी खबरदार कर रहा हूँ, इमरान खान की तरफ ना देखें, इधर ही बैठे हैं सरकार. खान का ऐलान, अब सर पर कफन बांध कर निकलेंगे. बेहतरीन तसादुम का खतरा है. 90 लाख लोगों का तुर्की और मिस्र मॉडल पर इनका मंसूबा, बेहतरीन और कामयाब मंसूबा. इम्पोर्टेड हुकूमत का खात्मा होगा, बड़ा धमाका हो गया. पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, खबरदार. रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम अल्लाह के वली का पाकिस्तान के लिए पैगाम. बहुत सारे जितने भी पाकिस्तान में वली अल्लाह हैं, नेक लोग हैं, बरगज़ीदा लोग हैं, ये इमरान खान के लिए दुआ कर रहे हैं और इमरान खान के साथ हैं. 101 पाकिस्तान के औलिया अल्लाह इमरान खान के लिए दुआ कर रहे हैं. हर वक्त इनका जो दिल धड़कता है वो इमरान खान के लिए धड़क रहा है. इसराइल का मस्जिद अक्सा के अंदर बहुत घटिया काम. ड्रोन से हमला किया गया, नमाजियों पर हमले किए गए. इसराइल का दारुल-हुकूमत तल अबीब से किबला अवल मुंतकिल कर दिया जाएगा. अब बहुत बड़ी साजिश करने वाले हैं. इस सदी की तीसरी दहाई में मर्द कामिल आ रहा है, जिसकी आंखें नीली होंगी और डंडे वाली सरकार कहलवाया जाएगा. इसका नाम हबीबुल्लाह होगा. डंडे वाली सरकार की तैयारी मुकम्मल है. जिस तरह अमेरिका अफगानिस्तान से जलील होकर निकला है, ऐसे ही भारत मकबूजा कश्मीर से जलील होकर निकलेगा. इंशाअल्लाह अल्लाह का फजल होगा, इंशाअल्लाह ये जलील होगा. कप्तान के हाथ बड़ी ताकत लग गई. फजल रहमान को बहुत जोर का झटका. सस्ते आटे के लिए शहबाज शरीफ का कपड़े बेचने का लतीफ़ा झूठा निकला. ये शहबाज शरीफ ने बोंगी मारी है. जनरल फैज़ मीर पर यलगार हो रही है. मरियम नवाज ने जानबूझकर जनरल फैज़ पर इल्ज़ामात लगाए. इसके बाद जरदारी ने भी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए. मरियम नवाज के बयान ने इमरान खान के जलसे को 4 चांद लगा दिए. इम्पोर्टेड हुकूमत पर खुदकुश हमला, मगर क्यों, अच्छे लोगों पर भी ये झूठ बोलते हैं. इमरान खान का मियाँ वाली का जलसा बरह रास्त दिखाया गया. आज इमरान खान शहर में सरेआम खिताब कर रहा था. जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक बंदे ही बंदे थे. कामयाब तरीन जलसा. पीर साहब की इमरान खान को कामयाब जलसे की मुबारक. नाज़रीन कराम, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी. आज के लिए इतना ही. मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम गज़वा हिंद. पीर पिंजर सरकार की नज़र में मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.